بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے دوران یہ دو غلطیاں کبھی نہ کرنا، ورنہ نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی وظیفہ قبول ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہیں کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگنے گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ 3 وقت کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ 2 غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ 2 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسا کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لے۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی وجہ یہ ہے 2-4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچتے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسا ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو یہ 3 وقتوں میں وہ جو مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ دوسری بات ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، اگر 11 دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر حاجات پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو ان موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1،
جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تر تر ترانے لگے اس وقت مانگنے گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائے تو اس وقت میں مانگی گئی دعا بھی رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا ان 3 حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر ہونے چاندی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے، آپ کو 11 دن تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا رزاق کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھے تو داہنے کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاق یا رزاق یا رزاق 101 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئے گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بھی رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہے۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائے کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائے گی۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، عزت نہیں کرتا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہے۔ اس کا عزت کرنا بھی کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزے کے معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہے گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنے رہے گی۔ لہٰذا آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہے اور چہرے کی رونق بنے رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولے، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کرے اور حرام کام نہ کرے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائے گی۔
یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک و صاف باوضو ہو جائے، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی چہرے کی رونق چمکدار بنی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دگنی لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہو، دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا دی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں عطا کر دوں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہے؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کی خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ 2 گناہ ہے جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، دوستو، اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزاری، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا، حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا، آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرا منہ سے نکل گیا، اب یہ بے وقت کی بارش ہے۔ پس اللہ نے مجھ سے پوچھا، وہ بارش بے وقت تک کیسی تھی؟ اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کی یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب میں اسے بے وقت تک کیسے ثابت کروں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی، یہ تیز سردی، تیز بارش، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اللہ کی یہ سب طے ہے۔ اس لیے اس کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگاؤ اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالے جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ گناہ نمبر 2، دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندہ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں اسی طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوگی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہوگے، یعنی کہ اس کے پاس اتنے ساری نیکیاں ہوگی۔ اس کے بعد اس بندے کے تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا تو اس کے گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کی ٹکڑی کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔
وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسے کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا بلہ بھاری ہو گیا ہے۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوگے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں جا تو رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو میرے اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہے۔ صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔